بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، مکہ کی وادی کے ایک کچے مکان کی خوشبو سے معطر ایک کمرے میں حسن و جمیل، پاک و طاہرہ خاتون، شرم و حیا کے پیکر، صبر و شکر کا اعلیٰ نمونہ، اپنے شوہر کی جدائی کا غم لیے تخلیق کے عظیم ترین اور پاکیزہ مرحلے سے گزر رہی تھی۔ آج کی رات ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی، کیونکہ یہ کائنات کے حسین ترین ہی لمحات تھے کہ آج وہ ہستی اس آج دنیا میں جلوگر ہونے والے تھے، جن کے لیے یہ سارے کائنات سجائی اور سنواری گئی تھی، جن کی محبت کی خوشبو اللہ پاک نے سارے عالم میں سمو دی تھی۔ وہ مرحلہ جو دیگر عورتوں کے لیے کٹن اور درد و برا ہوتا ہے، وہ حضرت بی بی آمنہ کے لیے نہایت آسان کر دیا گیا۔ چاروں طرف ایسا نور پھیل گیا کہ شام کی محلات بھی حضرت آمنہ کو نظر آنے لگے۔ یہ روایت فتح الباری میں موجود ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان بی ابی العاص اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہے، نبی محترم کی ولادت پر میں حضرت آمنہ کے پاس حاضر تھے۔ جب انہیں درد ذہ لاحق ہوا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کی ستارے اس قدر نزدیک ہو گئی کہ گویا مجھ پر گر پڑیں گے۔ یہ دیکھ کر ہم حجرہ سے باہر نکلے تو دوبارہ اندر گئے تو حضور پیدا ہوئی اور ایک ایسا نور نکلا جس سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ اس حدیث کے شاہد حضرت عرباض ابن ساریہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میں اس وقت خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام اپنی خمیر میں تھی، اور اس کے متعلق میں تمہیں بتاؤں گا، اور وہ یہ ہے، بے شک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ ماجدہ کے وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھی تھی، اور بے شک انبیاء کی والدین کو سچے خواب دکھائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ نے حضور علیہ السلام کو جتنے وقت ایک ایسا نور دیکھا تھا جن سے شام کی محلات روشن ہو گئی تھی۔ اس حدیث کو امام ابن حبان اور امام حاکم نے صحیح کہا، اور امام احمد کی نزدیک ابو امامہ کی حدیث اسی کے مانند ہے، اور ابو اسحاق نے صبر سے بروایت خالد بن معدان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بھی اسی کے مانند روایت کیا، اور اس روایت میں ہے کہ اس نور کی وجہ سے ارض شام کا شہر بصرہ روشن ہو گیا، جبکہ ابن کثیر اس واقعہ کو اس طرح روایت کیا گیا ہے کہ ولادت باسعادت کے وقت جو نور محمدی چمکا، اس کی روشنی میں ملک شام کے شہر بصرہ کی اونٹوں کی گردنیں چمکنے لگی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت بے نظیر، لطیف و نظیف اور نورانی تھے۔ کسی قسم کی غلاظت و کثافت جسم اقدس میں نہیں پائی جاتی، اس لیے حضور علیہ السلام کا پسینہ مبارک بلکہ تمام جسم اقدس حتیٰ کہ خون مبارک بھی انتہائی خوشبودار تھا۔ محمد بن سعد نے ایک جماعت سے حدیث بیان کی، اس میں عطا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی ہے کہ آمنہ بنت وہب آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہے کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن مبارک سے جدا ہوئی تو آپ کے ساتھ ایک نور نکلا جس کے سبب مشرق مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا۔ پھر آپ زمین پر آئے اور دونوں ہاتھوں پر سہارا دی ہوئی، پھر آپ نے خاک کی ایک مٹھی بڑی اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی دلائل النبوہ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں 7-8 برس کا تھا اور دیکھی سنی بات کو سمجھتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے یکایک چلانا شروع کیا کہ اے جماعت یہودو سنو، سب جمع ہو گئی، اور میں سن رہا تھا، کہنے لگی تجھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ستارہ آج شب طلوع ہو گیا
جس کے ساتھ میں آپ پیدا ہونے والے تھے۔ سیرت ابن ہشام میں یہ بھی ہے کہ محمد ابن اسحاق صاحب سیر کہتے ہیں، میں نے سعید ابن عبد الرحمن ابن حسان ابن ثابت سے پوچھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی عمر کیا تھی؟ انہوں نے کہا 60 سال کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی عمر میں تشریف لائے۔ تو اسی حساب سے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 سال عمر میں زیادہ ہوئی، تو انہوں نے یہ مقولہ یہودی کا 7 سال کی عمر میں سنایا۔ یہی روایت امام بیہقی نے بھی لکھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی اس رات مکہ داخل ہوا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو ان لوگوں کو جمع کر کے پوچھنے لگا کہ آج کس قریش سردار کے گھر بچہ پیدا ہوا؟ لوگ اس یہودی عالم سے کہنے لگے کہ آج تو صرف ایک ہی بچے کی چرچا ہے کہ جو عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے درخواست کی، میں ایک دفعہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں، جسے حضرت عبد المطلب نے قبول فرما لیا۔ اس یہودی نے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو چلا اٹھا کہ بے شک اے گروہ، یعنی اے یہودو، یعنی قریش کی یہودو، سن رکھو، یہ بچہ تم پر غلبہ حاصل کرے گا اور مشرق مغرب سے اس کی خبری آئے گی۔ سرور کائنات آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ بدن، نابریدہ ختنہ کی ہوئی خوشبو میں بسی ہوئی بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئی۔ باپ کہاتے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے۔ وہ تو پہلے ہی وفات پا چکی تھی، دادا بلائی گئی تو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت عبد المطلب بے حد خوش ہوئی اور فرماتے ہیں، میں دیکھا کہ ارکان کعبہ سے آوازیں آ رہی ہے، پھر میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا تمہارے پاس رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ جب میں نے بتوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب اوندھی منہ پڑے تھے۔ پھر فرماتے ہیں جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر کے اوپر عجیب و غریب قسم کی خوبصورت پرندے اڑ رہے ہیں، اور گھر کے اندر سے روشنی اور مشک و عنبر سے بھی بہتر خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے والہانہ اور جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا، پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجائبات ولادت کی یہ واقعات بھی روایت کی گئی ہے، جیسا کہ کسریٰ کے محل میں زلزلہ پڑ جانا، اس کے 14 کنگوروں کا گر جانا، بحیرہ تبریہ کا دفعتاً خشک ہو جانا، اور فارس کی آتشکدہ کا بجھ جانا جو 1000 برس سے برابر روشن تھا، کبھی نہ بجھا تھا۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیدائش ایک معجزہ ہے۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پیغمبر ہے جن کا سب کو انتظار تھا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمانوں میں محمود، تورات میں موعد، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ اسی طرح مزید خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔